اور کچھ اجازت ہے تھوڑی سی ایک دو بسم اللہ بسم دو اللہ چار منٹ گفتگو؟ بسم اللہ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. شیخ آپ کے ہی بیانات اور خطبات میں سے ہم نے نا جہاد کے بارے میں کچھ سوالات گفتگو کرنی ہے. جی تو کہ جہاد جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات آئی ہیں جس کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے. جی سر. تو آپ کی گفتگو سے یہ میں نے جو اخذ بھی نقل کیا تھا کہ یہ جو جہاد ہے یہ امام معصوم کے بغیر گویا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. ایسے ہی ہے نا، یہی کہا تھا نا؟ جی جی. تو میں یہ گزارش یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اگر دیکھیں تاریخ اسلام کو تو حضرت امام علی علیہ السلام امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کے بعد حضرت امام حسن کے بعد جتنے بھی ائمہ تشریف لائے دنیا میں انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، تو انہوں نے جہاد کے اوپر تو کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا کہ ان کا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ جہاد کیا ہو. صحیح. ایک یہ ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا. تو وہ آخری امام جو آئیں گے قرب قیامت کے قریب ہو تو پھر انہیں کے کمانڈ میں یا سرکردگی میں ہم پھر جہاد کریں گے. یہ درمیانی جو جہاد ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور ایک چیز آپ نے اس میں ویسے چیز کی تھی، وہ دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ اس وقت جب اصل کو خطرہ ہو تو پھر جہاد بھی کیا جا سکتا ہے. وہ جو اصول جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کی ایک کون وہ شخص ہوگا آج کے دور میں. آپ نے فرمایا کہ جب اصل کو خطرہ ہوگا تو پھر جہاد لازم ہے یا واجب ہو جاتا ہے یا اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا جبکہ امام معصوم نہیں ہے ہمارے سامنے؟ دو سوال ہو گئے، اس کے اوپر آپ کچھ فرمائیں. جی ہاں، اب معاف کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد کے متعلق عرض یہ ہے طارق بھائی کہ جہاد کے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث بہت واضح ہے، بہت ہی زیادہ واضح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جہاد کی بہت فضیلت ہے اسلام میں، اور اہل بیت علیہم السلام نے اس کی بہت فضیلت بیان کی، اس کا بڑا ثواب ہے، اور جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا کتنا اجر ہے. لیکن یہ ہر جنگ جہاد نہیں ہے. جو ابھی تاریخ اسلام میں تو یہ ہے کہ پورے تاریخ اسلامی بری پڑی ہے نا، کہ جو بھی فاسق فاجر آ جاتا ہے کہ بھئی میں نے جہاد کرنا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. کچھ لوگ بیعت کر لیتے ہیں پر وہ حملہ کرتا ہے. پہلے تو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی تکفیر کرو، اس پہ جہاد کا اعلان کرو، اس کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤ. پھر آہستہ آہستہ پاور بنتا جاتا ہے تو پھر اگلے شہر پہ پھر وہ بارڈروں تک پہنچ جاتا ہے، پھر ہندوؤں پہ حملہ کرے نا. یہ تو تاریخ اسلام ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جہاد کا شرط یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کمانڈ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں تو یہ بہت واضح ہے. تو یہ تو علی الاقل شیعہ مذہب میں اس کی بہت ہی وضاحت ہے کہ اس کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے. جس کے اس میں جب اجازت ہے یہ ہے کہ اصل اسلام کو اگر خطرہ ہو، اس کوئی ایسا پرابلم آیا ہے، کوئی ایسا دشمن آیا ہے کہ وہ اسلام ہی کو مٹانے کی فکر میں ہے، یعنی وہ شیعہ سنی کا فکر نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام ختم کرنا ہے، کہ میں اس دین کا خاتمہ ہو، کوئی کلمہ گو نہ ہو، ہم جا کے کعبہ کو مسمار کر دیں، وہاں پہ بت خانہ بنا دیں، سب مسلمان قتل عام ہو جائیں، پھر پابندی لگائیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال میں جب اصل اسلام کو خطرہ ہو، اور اس کی تشخیص کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ خود مکلف کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ پہ حج واجب ہو جاتا ہے. حج فرض بننے کا شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس استطاعت ہو. اگر اتنے پیسے ہیں، صحت ہے آپ کی کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، تو زندگی میں ایک دفعہ حج جانا واجب ہے، فریضہ. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ کے یہ کون بتائے گا بھائی؟ آپ کو کوئی وحی تو نہیں آئے گا نا کہ آپ پہ حج واجب ہو گیا. یہ آپ کے اپنی صلاحیت پر ہے کہ آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج جا کے واپس آ سکتے ہیں، اور صحت بھی ہے، تو پھر واجب ہے. اگر نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ حج واجب نہیں ہے. اسی طرح یہ مکلف کے اپنے اس پر ہے. مکلف یعنی وہ مسلمان فرد جس پہ جہاد واجب ہونا چاہ رہا ہے، کہ وہ اگر دیکھ لے حالات ایسی ہے کہ اصل اسلام کو خطرہ ہے. مثلا پرانے زمانے میں سوویت یونین تھا نا، وہ اس نے حملہ کیا تھا سینٹرل ایشیا پر. وہاں پہ کچھ اس مسلمان کے علاقے تھے. بلکہ سوویت یونین نے حملہ نہیں کیا تھا، معاف کیجیے گا، وہ روس کا جو بادشاہ تھا زار کے زمانے میں حملہ ہوا تھا، سوویت یونین سے پہلے.
یہ ازبکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ پرانے زمانے میں ازبکستان نہیں کہتے تھے, اس کو ترکستان بولتے تھے. یہ سب ملک ترکستان تھے, ترکمنستان, ازبکستان, قزاقستان, یہ سب ترکوں کا علاقہ ہے, یہ سب ترک زبان لوگ ہیں. تو یہ ترکستان پہ جب حملہ ہوا تھا اس وقت روسوں نے حملہ کیا تھا. تو پہلے تو انہوں نے نماز وغیرہ پہ پابندی نہیں لگائی تھی, بعد میں مساجد پہ پابندی ہو گئی تھی, نماز پڑھنے پہ پابندی ہو گئی تھی, داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے, حجاب رکھنے پہ پابندی ہے. کوئی مسجد اگر کوئی صرف بوڑھے حضرات مسجد جا سکتے ہیں, 50 سال سے کم عمر ہو نہیں جا سکتے. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام کو مٹانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر اس طرح اسلام کسی کو پتہ چل جائے کہ ایک ایسا فورس ہے کہ وہ اس نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ اسلام مٹانا چاہ رہا ہے, اس کو اس سے کام نہیں ہے کہ بھائی مثلا میں یہاں اس علاقے پہ مثلا انگریز آئے تھے نا ہندوستان میں, وہ اسلام مٹانے کے لیے نہیں آئے تھے. انگریزوں کا کام تھا کہ بھئی یہ ملک یہاں پہ بہت ثروت ہے, یہاں پہ بہت یہاں پہ آمدنی ہے, اگر ہم اس علاقے پہ ہم قبضہ کر لیں تو ہماری بادشاہت بڑھ جائیں گے, ہمارے خزانے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے سے آئے تھے. ان کو کام ہی نہیں مسلمان رہے, ہندو رہے, ان کو پرواہ نہیں تھا. انگریز جو کرسچن ہے کرسچن رہے, وہ کسی مسلمان کو کافر بنانے کے چکر میں نہیں آئے تھے, اور انہوں نے آخر تک بھی کوشش نہیں کی. انگریزوں نے کوشش نہیں کی مسلمانوں کو وہ کرسچن بنائے. ٹھیک ہے نا, البتہ اس زمانے میں وہ کوئی پادری وغیرہ آتے تھے وہ اپنی مذہب کی تبلیغ کے لیے, لیکن وہ انگریز راج کا وہ پالیسی نہیں تھا کہ مسلمانوں کو, بلکہ وہ مسلمانوں کا مذہب کا بڑا احترام بھی کرتے تھے انگریز. تو اس طرح اگر آتا ہے نا کوئی حملہ کرتا ہے, یہ تو دین کو خطرہ نہیں ہے کہ اصل دین کو خطرہ ہو, کوئی اسلام ہی کو مٹانا چاہتا ہے. لیکن ایسا کوئی طاقت آ جائے کہ وہ کہتے ہیں بھائی میں مسلمانوں کو دنیا سے فنا کر دینا چاہتا ہوں, اسلام یا اس سرزمین سے فنا کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ کوئی مسلمان نہ رہے, سب یہ کافر ہو جائیں, نماز پہ پابندی, مسجد پہ پابندی, اور سب لوگ آ کے یہاں پہ کلمہ پڑھو کرسچن کا یا ہندو کا. تو پھر اس صورت میں جنگ کرنا واجب ہے, اور وہ بھی صرف اسی حد تک کہ اس کو آپ دفع کر دینا اس دشمن کو, کہ وہ دشمن مایوس ہو جائے کہ میں کام نہیں کر سکتا. جی یہ ہے. جی تو سر اس میں گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ نے اب وضاحت کر دی. یہ ایک طرف آپ نے بڑا سخت فتویٰ جب یعنی آپ نے اپنے رائے کا پیش کی تھی کہ یہ سخت حرام, اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی پیش کر دی ایک امام کا قول. تو اب آپ نے جو بتایا کہ اس میں گنجائش ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ انفرادی جیسے حج کی مثال دی, تو جہاد تو ظاہر ایک بہت بڑی فورس کے ساتھ ایک ملک ہے, کنٹری ہے. اسی طرح ہمارے اس وقت موجودہ حالات میں 52 کے قریب اسلامی ملک ہیں, چلو نام کی کہہ دیں مسلمانوں کی رہائش ہے, ان پر اگر کوئی ان کی جان مال عزت آبرو اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, تو پھر وہ جہاد جیسے آپ فرما رہے ہیں جو میں نے اخذ کیا ہے, تو پھر تو وہ جائز ہے, وہ واجب بھی, اور اس میں پھر تو کوئی حرام نہ ہوا. یہ اجازت ملتی ہے, یہ استنباط نکل رہا ہے ان آیات. وہ ایسا اگر ہو نا کہ ایسا فورس آ جائے کہ میں اگر کوئی ایسا فورس آتا ہے نا, جیسے نپولین بوناپارٹ تھا, اس نے ایجپٹ پہ قبضہ کیا تھا, اس کو مسلمانوں سے کام نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرے نا, اس کو یہ کام تھا کہ یہ ملک اس کی حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے. اس کو اسلام سے وہ کام ہی نہیں ہے بھائی. مثلا انگریز آتے ہیں نا ہندوستان میں, انگریز آتے ہیں عراق میں, ان کو یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ ہم یا فرانس آیا تھا مثلا لیبیا وغیرہ پہ قبضہ کیا تھا, ان کو یہ کام ہے بھائی اس ملک کا جو حکومت ہے, جو بادشاہ ہے, یہ حکومت اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم یہاں پہ یہ قوانین بنائیں گے کہ بھائی یہاں پہ فرانس کے فرض کریں اس کی بات کریں, لیبیا کی بات کریں, فرانس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ لیبیا میں اس کو فروخت کریں. جیسے انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا, ہندوستان میں کپڑے بہت بنتے تھے, کپاس وغیرہ بنتے تھے نا, اس کے کپڑے بہت بنتے تھے اس زمانے میں 17ویں صدی میں. تو انگریزوں نے یہ قانون پاس کیا کہ اب ہندوستان میں کوئی کپڑا نہیں بنا سکتا, کپڑا آئے گا اب انگلینڈ سے. تو کپاس یہاں پہ جو پیداوار تھی ہندوستان کی, وہ شپوں کے ذریعے, کشتی کے ذریعے جاتا تھا انگلینڈ یو کے, وہاں سے واپس کپڑے کی صورت میں بن کے دوبارہ ہندوستان میں فروخت ہوتے تھے. مقامی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کپڑے بنانے کی. تو اس سے کیا تھا کہ ان کو بڑے فائدہ ہوتا تھا. اور انگریز حکومت کیا کرتی تھی بھائی کہ چائے کا کاروبار تھا ان کا, اوپیم کا کاروبار تھا, کہ دنیا کے بڑے بڑے علاقے جہاں پہ چائے کی پیداوار تھی وہ وہاں سے ہندوستان وغیرہ میں چائے بیچتے تھے اس طرح. اور یہاں پہ جو خزانے تھے ان کو اٹھا کے لے کے جاؤ اپنے ملک میں نا, ان کو دین سے کام نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اگر ایسا ہو تو جہاد واجب نہیں ہے کہ ہم بھائی یہاں پر اس ملک پہ قبضہ ہو رہا ہے, قبضہ ہونے دو. مغلوں کی حکومت ہے ہندوستان, انگریز کی حکومت ہے, یہ فرض کریں ابھی انگریزوں کے آنے سے پہلے مغلوں کی حکومت ہے, اس کے وہ آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم انگریز کی حکومت, کون سی حکومت بہتر ہے دینی لحاظ سے, کوئی فرق ہی نہیں ہے, شاید انگریز کی حکومت بہتر ہو. ٹھیک ہے نا, اگر اس طرح ہے تو وہ جہاد واجب نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح ہے کہ کوئی مثلا حملہ کرتا ہے فرض کریں پاکستان پر, کوئی کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان بہت ہیں, یہاں پہ ان سب کو ہم بناتے ہیں کرسچن,
تو پھر لازم ضروری ہے کہ پھر اس کا دفاع کریں نا. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, جہاد واجب میرا نہیں جواب ہے. مجھے سوال کا جواب مل گیا. ایک اور اس میں ضمن سوال نکلتا ہے, یعنی دو. ایک تو قرآن مجید میں نے سورۃ النساء میں اور عرض یہ کریں, میں ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں, یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہاں کے لوگوں کو وہ مسلمان بنائے, صرف اگر شیعوں کو کافر بنا دے تو جہاد واجب یہ نہیں ہے. اسلام کو, جو اسلام کے خلاف, جو کلمے کے خلاف ہو نا, کیونکہ اگر وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے تو اس میں شیعہ بھی مٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح شرط اہل بیت علیہ السلام نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ بھائی تم اگر وہ صرف شیعہ مذہب والوں کو قتل کرتا ہے تو تم اس کے خلاف جنگ کرو, ولا جنگ واجب نہیں. اگر اسلام کلمے کے خلاف جو کرتا ہے, کہتا ہے یہاں پہ لوگ مسلمان ہیں, سب کو مذہب چینج کرنا پڑے گا, تو اس وقت سب شیعوں پہ واجب ہے کہ اس خطرے کو دفع کرنے کے لیے کہ وہ دشمن بالکل مایوس ہو جائیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے یہ کام, اس وقت تک جہاد واجب ہے, چاہے کسی انگریز کے جھنڈے کے نیچے کسی بھی شخص ظالم فاسق کو فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کا کمانڈر ہو, فرق نہیں پڑتا. اسلام کو بچانے کے لیے آپ پہ واجب ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے اسلام کو بچائیں. جی سر بتائیں. اچھا, اس میں سر پھر یہ ہے کہ چونکہ امام معصوم کی ہمارے پاس کوئی کمانڈمنٹ نہیں ہے, کوئی ان کا حکم نہیں ہے, وہ اقوال تو موجود ہیں, تو اس وقت یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اگر آپ ہوں, میں کہتا ہوں فار ایگزامپل آپ ہوں, اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, تو آپ کی رائے معتبر ہوگی, کون وہ شخص ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا؟ اشورا کرے گی, دیکھیں یہ الفروع من الکافیہ, الفروع من الکافیہ ہے, یہ جلد نمبر 5 ہے, کتاب الجہاد ہے. الغزو مع الناس اذا خیف علی الاسلام, جب اصل اسلام پہ خوف کیا جائے نا, یہ تو آپ پہ ہے نا, یہ تو آپ کی صلاحیت پر ہے, وہی تھوڑی یہ نظر آئے گا. جب آپ حالات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھئی حالت یہی ہے کہ بینی و بین اللہ کو میں شاہد بنا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی فی الحال ایک ایسا دشمن آیا ہے کہ بھئی اس کو وہ کلمے کا دشمن ہے. بعض دشمن ہوتا ہے نا کلمے کو, لیکن وہ انفورس نہیں کرتے, اپنی دشمنی ظاہر نہیں کرتے نا, پابندی نہیں لگاتے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے. بعض دشمن ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آ کر اتنے سخت دشمن ہوں کہ کہہ دیں کہ اس علاقے کے مسلمان اب بھئی آپ کو جو ہے صلیب پہننا پڑے گا, فرض کریں آپ سب کو ہندو بننا پڑے گا, کمیونسٹ بننا پڑے گا, اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا, ادھر آ کے بس سب مرد ادھر آ جائیں, سب گالی دے دیں اپنے مذہب, اور کہہ دو کہ میں آج سے میں کرسچن ہوں. اگر ایسا آ جائے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو. جیسے آپ اپنی صلاحیت پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی فجر کا وقت ہو گیا, وہی تھوڑی آتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہو گیا, اب آپ کو پتہ چل ابھی فجر کا وقت ہو گیا, نماز واجب ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح حج واجب ہوتا ہے, رمضان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے, یہ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس شرائط کو دیکھتے ہیں تو وہ واجب ہو جاتا ہے. جی ہاں جی, پھر بھی جو اس وقت جو ملک کا جو حل و عقد ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, یا جو بھی مطلب بڑے لوگ ہوتے ہیں, حکمران جن کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, کمانڈ ہے, فوج ہے, اسلحہ ہے, جو اس ظالم بات یا ان کے مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز اور سچویشن پیدا ہوتی ہے شیخ صاحب, وہ یہ ہے کہ ترکش کی جب ہم تھوڑی سی مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا, تو اگر اسلامی ملک میں ترکی میں وہاں مساجد, آپ زیادہ مطالعہ آپ کا سمجھتے ہیں, وہاں بہت کچھ نقصان ہوا, اذان بند, نماز بند, علماء کو بند, یہ وہ. تو ایسی سچویشن میں کیا کوٹ کھاتے رہیں؟ نہیں, اس نے ترک نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے ملک کو ترقی نہیں ملے گی جب تک یہ مولوی حضرات ہیں, اور یہ وہ قوم پرست تھا نا, اس نے لوگوں کو کافر نہیں بنایا تھا, اس نے کہا تھا اذان ترکی زبان میں ہونی چاہیے. تو کوئی 40-50 سال تک وہاں پہ اذان ہوتی تھی, لیکن ترکی زبان عربی میں نہیں ہوتی تھی. اذان, کلمہ, کلام, چیزیں ساری چینج کر رہے ہیں وہ, ابھی تو نہیں کر رہے نا, اس نے کوشش کی ہے اس وقت حالت میں. آپ سے ایک اہل علم سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن میں پھر مجھے نہیں لگتا اس وقت دین خطرے میں نہیں تھا. دین لوگوں کو دیکھیں, وہ اگر کوئی شخص آتا ہے نا اذان پہ پابندی لگاتا ہے, وہ آپ کو کافر نہیں بناتا, کہتا ہے آپ اذان نہیں دے سکتے بھائی, اذان دیں گے تو جیل میں جائیں گے, یا اذان اردو زبان میں دینی ہوگی, یا اذان انگلش میں دینی ہوگی نا. یہ تو یہ ہے کہ انسان کو امر معروف نہی منکر کرنی چاہیے کہ یہ آپ کا کام غلط ہے, لیکن واقعاً اس سے دین کا خاتمہ ہوگا, یعنی لوگ واقعاً یہاں پر سب لوگ کافر ہو جائیں گے اس کام سے, میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. اچھا, اگر اجازت ایک. جی سر بولیں. صاحب